خوش آمدید۔ آپ سن رہے ہیں اسلامک ہسٹری اردو نیریشن چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کا واقعہ، جو اسلامی تاریخ کا ناقابل فراموش اور دردناک واقعہ ہے۔ آپ کو سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور رضاعی بھائی بھی تھے۔ آپ ابتدائی دور اسلام میں مسلمان ہوئے۔ آپ کی بہادری اور جرأت سے اہل قریش ہمیشہ خوفزدہ رہتے تھے، اور جب جنگ بدر میں انہوں نے قریش کے کئی نامی گرامی سرداروں کو قتل کر دیا تو قریش نے جن لوگوں سے بدلہ لینے کا عہد کیا تو ان میں ایک نام حضرت حمزہ کا بھی تھا۔ اہل قریش نے اپنے مقتول سرداروں کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے ایک بڑی فوج تیار کی تو اس دوران ہندہ بنت عتبہ نے ایک حبشی غلام وحشی بن حرب، جو کہ نیزہ پھینک کر مارنے میں ماہر تھا اور جس کا نشانہ کبھی خطا نہ ہوتا تھا، کو لالچ دیا کہ اگر اس نے اس جنگ میں حضرت حمزہ کو قتل کیا تو وہ اس کو آزاد کر دے گی، کیونکہ حضرت حمزہ نے اس کے باپ، بھائی اور چچا کو قتل کیا تھا۔ وحشی آزادی حاصل کرنے کے لیے اہل قریش کی طرف سے جنگ احد میں لڑا اور لڑائی میں اس طاق میں لگا رہا کہ کسی طرح حضرت حمزہ اس کے نشانے پر آ جائیں، اور جب حضرت حمزہ دشمنوں کی صف میں گھس کر لڑ رہے تھے تو وحشی نے موقع پا کر ان پر اپنا نیزہ پھینک مارا، جو ان کے پیٹ میں لگا اور آپ وہیں شہید ہو گئے۔ وحشی نے اپنا نیزہ اٹھایا اور کفار کے لشکروں کے ایک بازو کی طرف چلا گیا۔ اس دوران ہندہ اور اس کی ساتھی عورتیں میدان جنگ میں داخل ہوئیں اور مسلمان شہداء کا مسئلہ یعنی ناک کان کاٹنے میں مصروف ہو گئیں۔ ہندہ نے حضرت حمزہ کا مسئلہ کیا اور ان کا پیٹ چاک کر کے ان کا جگر نکال لیا اور اس کو چبا کر تھوک دیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو اس حال میں دیکھا کہ جسم مسلح ہوا تھا اور پیٹ چاک تھا تو آپ کو بہت دکھ ہوا اور غصے میں کہا کہ اگر اللہ نے مجھے قریش پر غلبہ دیا تو میں اس ایک کے بدلے میں ان کے 3 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔ تو صحابہ نے بھی کہا کہ ہم ان کے مردوں کے ساتھ ایسا مسئلہ کریں گے کہ اس سے پہلے کسی عرب نے نہیں کیا ہوگا، مگر اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ بدلہ برابر کو ہو سکتا ہے، مگر درگزر کرنا اور صبر کرنا زیادہ بہتر ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا اور صبر کر لیا اور مردوں کے ناک کان کاٹنے اور صورتیں بگاڑنے سے منع فرما دیا اور حکم دیا کہ شہداء کو وہیں دفن کیا جائے جہاں شہید ہوئے ہیں، اور 9 شہداء کی ایک ساتھ نماز جنازہ پڑھائی اور ہر بار 10ویں میت حضرت حمزہ کی ہوتی تھی، اور اس دن سے حضرت حمزہ کو سید الشہداء یعنی شہداء کا سردار کا لقب دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کسی کی موت پر اتنا غم نہیں کیا جتنا حمزہ کی شہادت پر کیا۔ حوالہ ابن حشام جلد 2۔ اب ہم بات کریں گے سر کے بالوں میں خشکی کا ہومیوپیتھک علاج۔ برائیونیا 30، فاسفورس 30 اور گریفائٹس 30 میں ہر دوا میں سے 3 قطرے تھوڑے سے پانی میں ڈال کر الگ الگ استعمال کریں۔ ہر دوا کا دوسری دوا سے وقفہ 10 منٹ کا ہونا چاہیے۔ شکریہ۔ ایسی معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔